کیا واقعی خیبر پختونخوا اور بلوچستان پاکستان سے الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ ریسنٹلی جب بنگلہ دیش میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ عوامی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے۔ 1971 میں بھی ایسا ہوا تھا جب بنگلہ دیش میں بہت ساری تحریکیں جنم لینے لگی۔ اسی طرح صرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگ نہیں ہیں بلکہ سندھ کے لوگ بھی خود کو محکوم منظور پشتین پی ٹی ایم پاکستان پشتون تحفظ موومنٹ کا سربراہ اور اسی طرح بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ریسنٹلی مارنگ بلوچ، کیا وہ بھی چاہتی ہیں کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان سے وہ الگ ہو جائیں؟ اور ریسنٹلی جب بنگلہ دیش میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ عوامی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے اور عوامی طاقت سے کیا ہو سکتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کمنٹس اور سوشل میڈیا پر لوگوں کا رسپانس بڑھنے لگا، خاص کر اس بات کو لے کر کہ عوامی طاقت کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کچھ ریسرچ ورک کے سلسلے میں لال جو پلیٹ فارم ہیں، تیمور رحمان صاحب کا ایک بہت ہی بڑے انٹلیکچوئلس ہیں اور ہمیشہ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے اگر ہم توجہ سے دیکھیں۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے بلکہ جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر مظلوم قوموں کی تحریکیں ہیں ان کو نہ سمجھا گیا ہے اور ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے اس بات کو بھی سمجھا نہیں گیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کو کنسسٹنسی سے مس ہینڈل پہلے بھی کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش پیدا ہوا۔ خاص کر جب ہم عوامی لیگ کی بات کریں، شیخ مجیب الرحمان نے جب الیکشن جیتا تھا اور ہم نے سیاسی حل ڈھونڈنے کے بجائے ہم نے بندوق کی نوک پر ہم نے فیصلہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کا حل یہ ہوا ہے کہ آج جو نئی نسل 1971 کے بعد بہت ساری نسل اٹھ کر ریگریٹ کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک آدھی آبادی، پاکستان کا ایک بہت ہی رچ کلچر، بہت ہی بڑی ریسورسز تقریباً ایکولی دو میں تقسیم ہو گئی۔ تیمور رحمان صاحب نے یہ بات کہی ہے، بہت زبردست بات کہی ہے اپنے ولاگ میں، کہ جو نیشنلسٹ تحریکیں ہوتی ہیں اس کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ وہ جو ریلیجس فنڈامنٹلزم کے نتیجے میں جو تحریکیں پیدا ہوتی ہے یا ایسی دہشت گرد تحریکیں جس کو پھر سپریس کرنا ہوتا ہے ریاست کی طرف، لیکن جو نیشنلسٹ تحریکیں ہیں ان کو بہت ہی زیادہ سپورٹ حاصل ہوتا ہے پبلک کے امام، کیونکہ نیشنلسٹ جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کی بات کر رہی ہوتی ہیں، وہ لوگوں کی ریسورسز کی بات کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ بات کہ انہوں نے کہی ہے کہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں جتنے بھی نیشنلسٹ موومنٹ ہیں وہ خود کو، یا جو لوگ ریسنٹلی اٹھے ہیں وہ خود کو مظلوم قوم تصور کرتی ہیں، اور حقیقت بھی ایسا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے وسائل، ان کا شناخت اور ان کا ایسا دوسرا بھی بہت کچھ ان سے چھینا گیا ہے، ریسورسز، شناخت، اور اب بھی ان کا آواز بھی ان سے چھینا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب اگر ہم ریسنٹلی بات کریں، مارنگ بلوچ جو بہت ہی بہادر خاتون آپ لوگ کہہ لیں، جو اپنی رائٹس کے لیے بلوچستان میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اکٹھا کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی ہیں، اور جو ریسنٹلی ہمیں جو یکجہتی کمیٹی، بلوچ یکجہتی کمیٹی جو دیکھنے کو ملا، وہاں گوادر کے مقام پر ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہوئے تھے اور وہ اپنے ڈیمانڈز، حقوق مانگ رہے تھے۔ تو ایک سیاسی حل کو سیاسی بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ ہوا یہ کہ وہاں ان کے مطابق اس جو مارنگ بلوچ کے لوگ ہیں ان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ان پر گولی چلائی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ تو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں اور لاشیں بھی گری ہیں۔ تو میرے خیال میں بہت ہی زبردست، یہ اگر آپ لوگ بھی سننا چاہیں گے، اس پورے ولاگ کو آپ سننا چاہیں گے تو بہت زبردست باتیں کہی ہیں، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک ڈائیورسٹی میں رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ انٹیگریشنز پہ یقین رکھتے ہیں، یونٹی پہ یقین رکھتے ہیں، ملٹیپل کلچر میں آپ رہنا پسند کرتے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ مذہب کے نام پر یا پھر ایتھنیسٹی کے نام پر ڈیوائیڈ ہونا کچھ
اچھی خاصی چیز ہے نہیں ہے، یا اگر ہماری اچھی ایکسپیرینس نہیں ہو گئی ہے اس میں، تو فردر اس چیز کی طرف جانا، ڈویژنس کی طرف جانا، اور میرے خیال میں دس از ناٹ سم تھنگز گڈ. لیکن اگر آپ کی وجہ سے مسلسل ایک ایتھنیسٹی کو چیلنجز کا سامنا ہو رہا ہو، ایک ایتھنیسٹی، ایک قوم جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کی شناخت آپ کی وجہ سے خطرے میں پڑ رہی ہے، ختم ہو رہی ہیں، ان کی زبان کو خطرہ ہے، ان کی وسائل کو خطرہ ہے، ان کی وسائل ان پہ نہیں خرچ ہو رہی ہیں جو ان پر خرچ ہونا چاہیے، جو دنیا کی کسی بھی قوموں کا بیسکس رائٹس ہیں کہ جو چیز جہاں جہاں پیدا ہوتی ہیں وہی چیز انہی لوگوں پہ خرچ ہونا چاہیے. اگر ہم بلوچستان سے سوئی گیس کا ہم مثال دیں تو وہاں سے جو ریسورسز پیدا ہوتی ہیں اس کو سب سے پہلے بلوچستان کے لوگوں پہ خرچ ہونا چاہیے، ان کے بچوں کی اسکولوں پر، ایجوکیشنز پہ، انسانی حقوق پر، جو ویری بیسکس رائٹس ہیں لوگوں کی، عام لوگوں کی. تو ان پہ خرچ ہونے کے بعد پھر آپ اس کو ملک میں جس طرح کے ان کو اعتماد میں لے کر آپ کر سکتے ہیں چیزیں. اور اسی طرح اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ پسماندہ رہ چکا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونس لائک پنجاب اور سندھ بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، کراچی یا لاہور یا اسلام آباد جیسے بڑے بڑے شہر میں. تو انہی ساری چیزوں کا اگر وقت پہ خیال نہیں رکھا جائے، ایک بہت ہی ڈیموکریٹک، پیسفل سیاسی سلوشن اگر اس کا نہ نکالا جائے، تو میرے خیال میں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، ہم نے دیکھا کہ 15 یا 20 سال سے قائم مقیم ایک ایسی پرائم منسٹر جو بہت زیادہ طاقتور ہو، لوگ ان سے بہت زیادہ اس چیز کے اوپر بھی اختلافات ہو سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کو دبایا جاتا، یا جرنلسٹ میڈیا آزادی نہیں تھی، یا فریڈم آف اسپیچ کی آپ کہہ سکتے ہیں نہیں تھی آزادی. تو اس کے علاوہ تو اتنی طاقتور پرائم منسٹر ہے جس نے پورا زور لگائی پورے ریاست کو لے کر، ریاستی اداروں کو لے کر، جس میں آرمی شامل تھی، جس میں پولیس شامل تھی، جس میں مطلب ریاستی مشینری انہوں نے بیروئے کار لانے کی کوشش کی کہ لوگوں کو سپریس کیا جائے. ایک جمہوری طریقے سے لوگوں کو سننے کی بجائے انہوں نے ان پر گولیاں چلانا شروع کیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ عوامی لیگ کے اپنے ورکرز بھی میدان میں کود پڑے تھے، اور 1 مہینے سے زائد عرصے تک عام لوگوں کے اوپر جب گولیاں چلانا یا ان پر تشدد کرنا، ان کو غائب کرنا، تو اس کا حل ہی یہی نکلنا تھا جو ہمارے سامنے دیکھنے کو ملا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لیفٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی کو اپنی سیاست کھونا پڑا، ہمیشہ کے لیے کھونا پڑا، جو ایک رائٹ ونگ پولیٹکس سے بھی ریپلیس ہو سکتی ہے، جو بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان پر بری حالات بھی آ سکتی ہیں. تو دیٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. تو جب میرے خیال میں اس ساری چیزوں میں اگر کسی ایک بندے کی غلطی ہے تو دیٹس واٹ شیخ حسینہ کی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی اپنی جو کیے کاموں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے بنگلہ دیش میں. اچھا، ہم تو بنگلہ دیش کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ہمارا ٹاپکس ہے کہ پاکستان میں جن قوموں کا کنسرنز ہیں اور جو قومیں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کے حساب میں عام لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں بنو میں ریسنٹلی بہت سارے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے. دیکھنے کو تو اس لیے شاید نہیں ملا ہوگا کیونکہ نیشنل لیول پہ اس پہ کافی زیادہ وہ تھی، آپ کہہ لیں کہ نیشنل لیول پہ اس پہ میڈیا کوریج اس کو نہیں مل رہی تھی. اور اسی طرح بلوچستان کی اگر اسٹرگل کی تو بات کریں، وہاں کی جو پروٹیسٹ ہو رہی تھی وہ تو نیشنل میڈیا پر بالکل کوریج نہیں ملی. اور البتہ ڈان نیوز یا ایسے جو دوسرے نیوز چینلز چند وہاں ہمیں کچھ بہت ہی کم دیکھنے کو مل رہا تھا. تو یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بہت سارے لوگ نکلے ہوئے ہیں. تو جس طرح کے لوگوں کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شیخ حسینہ پرائم منسٹر ریزائن کر کے وہ دوسرے ملک چلے جائیں گی اور ان کی گورنمنٹ ختم ہو جائیں گی، ان کے سب کچھ کولیپس ہوگا. تو اسی طرح اگر خدا نخواستہ یہاں بھی یہ سب کچھ سچویشنز اگر ہمیں دیکھنے کو ملیں، لاکھوں لوگ اگر میدان میں نکلیں، تو پھر سچویشنز کافی زیادہ خطرے میں پڑ سکتی ہیں.
تو میرے خیال میں ایسے قسم کی حالات دیکھنے کی بجائے ہمیں پہلے سے چیزوں کو سمجھنا چاہیے. تو سوشلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی آپ سارے صوبوں کے، آپ کشمیر کے، آپ گلگت بلتستان کے، آپ سارے صوبوں کے، سارے علاقوں کے لوگوں کو، سارے ایتھنیسٹیز کو اگر ایک ہی ایکولی لیول پر آپ نہیں ٹریٹ کریں گے تو بہت برا ہوگا اس ملک کے لیے، اس یونٹی کے لیے، ڈائیورسٹی کے لیے، انٹیگریشنز کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لیونگس ان یونٹی، لیونگ ان ڈائیورسٹی، دس از اے ریئل گریٹ پاورز. بجائے یہ کہ جس طرح کی میں آپ لوگ کو یہاں ایک دوسرا مثال دوں، اگر آپ عوامی نیشنل پارٹی کے مولانا خان زیب صاحب کو جانتے ہیں، جنہوں نے ریسنٹلی نیشنل اسمبلی کا وہ الیکشن بھی لڑا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یورپین یونین جیسے ممالک، یورپین یونین کے ممالک جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ غیر مسلم ہیں، اور وہ اگر ایک یونٹی میں ایک ایسے پیسفلی وہ رہ سکتے ہیں، تو اسی طرح اس ریجن میں بھی جتنے سارے ممالک ہیں، وائی ناٹ کہ وہ بھی اسی طرح جس طرح کہ اگر ہم اس ریجن کی سارک آرگنائزیشنز کی مثال لیں، ساؤتھ ایشینز آف ریجنلز کوآپریشن، ساؤتھ ایشین ایسوسیشنز آف ریجنل کوآپریشن، جو جس طرح کی یورپین یونین ایک آرگنائزیشنز ہیں، اور اس آرگنائزیشنز کے تحت اور اس یونٹی کے تحت یورپ میں لگ بھگ 30 سے زیادہ ممالک ایک کرنسی کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں. اگرچہ یو کے اس سے ایگزٹ انہوں نے کی تھی، بورس جانسن جیسے میں کہوں کہ فنڈامنٹلسٹ کے وقت میں انہوں نے ایگزٹ کی تھی، اور دوبارہ کوششیں جاری ہیں کہ نیکسٹ الیکشنز اگر لیبر پارٹی جیت جاتی ہیں کنزرویٹیو پارٹی کے مقابلے میں تو دوبارہ وہ جوائن کریں گے. بات ہم کر رہے تھے کہ اگر ایکولی ہم اس سارے چیزوں کو نہ ٹریٹ کریں، لوگوں کو ایکولی ہم ان کی رائٹس، ان کی بنیادی حقوق، ان کی ایجوکیشنز، ان کی ویمن چیلنجز کو ہم نہ دیکھیں، اور یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے ہی مرضی کا ایک ریلیجس ورژنس ہم انسٹال کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ذریعے ہم سارے لوگوں کو ایک کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرے خیال میں ہماری کچھ اس میں زیادہ اچھا وہ ایکسپیرینس نہیں ہو گئی ہے، اور فردر ہمیں کچھ نیا سوچنے کی ضرورت ہے، کچھ نئی آئیڈیاز لگانے کی، کچھ انوویشنز لینے کی ضرورت ہے. تو لیٹس ٹاکنگ ان دا سولوشنز آف دیس آل پرابلمس وٹ وی ریئلی فیسنگ ان دوز ڈیز لائک ان خیبر پختونخوا، ان بلوچستان، where the nationalist movements are having a great struggle to work, to fight for their rights, to fight for their resources, for their identity and many other things. تو ہم سلوشن کی بات کر رہے تھے، یعنی کہ ایک ویل فنکشننگ فیڈرل گورنمنٹ سٹرکچر نہ ہو جہاں ہر ایتھنیسٹی کو یہ اپارچونٹی حاصل ہو کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی ریسورسز کا استعمال کر رہی ہو، اور اپنی مرضی سے وہ اپنی پالیسیز میکنگ پر ان کا حق ہو، اور اسی طرح ان کو سمجھ رہے ہو کہ پاکستان میں پورے ملک میں ان کو بھی ایکولی سٹیزنس سمجھا جائیں. تو دیٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی گریٹ تھنگس فار پاکستانس، ناٹ فار اینی ادر اسٹیٹس، لیکن یہ ملک کے لیے بہت اچھا ہوگا. اچھا جی، اس کے علاوہ جو میسنگز پرسنز ہیں یا ماورائے عدالت قتل ہو چکا ہیں پچھلے کئی سالوں سے، دہائیوں سے، یعنی کہ اگر بلوچستان کے کنسرنز ہیں کہ ان کے 5-6 ہزار لوگ غائب ہیں، اور ایک غائب انسان کسی فیملی سے اگر وہ غائب ہو جائے تو وہ کتنا دکھ ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سن رہا ہو اور جن کے فیملی میں سے ممبرز میں سے کوئی میسنگ ہو، یعنی کہ اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے نیچرلی، ایکسیڈنٹلی، یا واٹ ایور سو فار، یا ایون مرڈر ہو جاتا، تو اس کا اتنا دکھ نہیں ہوتا، اتنی پریشانی نہیں ہوتا جتنا ایک پرسنز، ایک انسان کو، جو عورت ہو، جو بھی انسان ہو، اس کی وجہ سے، اس کی میسنگز ہونے کی وجہ سے ہر شام، ہر رات، ہر دن
فیملی ممبرس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ شاید ابھی آ جائے، وہ کہاں ہے، وہ سمندر میں گرے ہوئے ہیں، وہ کسی کے کوئی ان پر تشدد تو نہیں کر رہا ہو. تو ایسی قسم کی، ویسے بھی تو انسان کا دماغ وسوسوں اور انہی سوچوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے، اور ان نیسیسری سوچوں سے انسان کا دماغ گھرا ہوا ہوتا ہے. تو پھر ایسی قسم کی اگر خدا نخواستہ سچویشن پیدا ہوتی ہیں، پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا تھنکنگ ہو سکتی ہے ہماری. تو جتنے بھی لوگ غائب ہیں، لوگوں کا ماورائے عدالت قتل ہو چکا ہے، یا جو بھی ایتھنیسٹی کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان پر ظلم ہوا ہے، تو انہی ساری چیزوں پر کمیشنز بنائے جائیں، ایک نیوٹرل کمیشن بنائے جائیں. ہو سکے آپ یونائٹڈ نیشنز بیس آپ کمیشنز بنا سکتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کر کے آپ کے آخر یہ اتنے سب کچھ جو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اگر ایک ملک کی سلامت خطرے میں پڑ سکتی ہیں، تو وائی ناٹ دس ہیونگ دس کمیشنز، جس کی وجہ سے لوگوں کو کم از کم پتہ چل جائیں کہ کون سے ادارے کے کن لوگوں نے، وہ چاہے ججز ہیں، جرنیلز ہیں، سیاستدان ہیں، عام لوگ ہیں، کن لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے، اور انہی لوگوں کو پکڑ کر ان کو سزا دی جائے. اور میرے خیال میں یہ ڈیمانڈ منظور پشتین کا بھی ہے، خیبر پختونخوا کے پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ، وہ بھی، ان کا بھی یہ ایک بیسک ڈیمانڈس یہ ہیں کہ اس پر کمیشنز بنائے جائے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اور آپریشنز کے وقت تھینک یو سو مچ. ٹل نیکسٹ ولاگ. خدا حافظ.